بزرگواروں کی خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ۔ جی قبلہ، میں ایک تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ ہی آپ کا جو درس ہے، یہ اس طرح بھی ظاہر ہے دیکھنے میں بھی آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، جس سے نظر لگ جانا کہ انسان ایک مقام پر ہوتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کئی دفعہ یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ پتہ نہیں نظر میں آیا یا کسی کی نظر بد لگ گئی ہے، تو اس میں کہاں تک مطلب وہ چیز ہے، حقیقت ہے کہ انسان کو اس قسم کے نقصان جو آتے ہیں، کوئی آتے ہیں اس کی وجہ کوئی نظر لگنا بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی حسد کی ہو سکتی ہے، کسی نے حسد کیا۔ جی جی، یہ بڑی اچھی بات کی ہے، شریعت نے اس چیز کو مسلم جانا ہے، حسد کو، نظر کو، کہ نظر اور حسد لگ سکتے ہیں اور اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، اور اس کی تدبیریں میں بتائی ہیں کہ قرآن کی بعض آیات کی تلاوت کی جائے تاکہ انسان بچ جائے۔ اور جو علوم ہے، ہپناٹزم ہے یا اس قسم کے علوم ہیں، یہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں کہ آپ کی کسی سے متعلق اچھی خواہش بھی اس کو پہنچتی ہے، اور کسی سے متعلق بری خواہش بھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، یعنی انسان کے ارادے میں قوت پائی جاتی ہے اور تاثیر پائی جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ خدمت میں عرض کروں کہ یہاں ایران میں کورونا بہت زیادہ ہو گیا تھا، تو ایرانیوں نے ایک گروپ بنایا یہاں پر، اس میں سارے ایرانی تھے، مذہبی بھی تھے، غیر مذہبی بھی تھے، اور سارے ہر قسم کے، اور زیادہ تر غیر مذہبی لوگ ہیں ایرانی۔ تو اس گروپ میں کسی نے لکھا کہ جو لوگ کورونا سے مشکلات میں شکار، ان کے لیے دعا کریں۔ تو نیچے کے غیر مذہبی آدمی نے، جو تھا سیکولر تھا اور داہریہ تھا، اس نے نیچے لکھا کہ ہم دعا کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے، یہ ان چیزوں نے تو ہمیں خراب کیا ہے، ان چیزوں کی وجہ سے مولویوں نے ہم پر قبضہ کیا ہے کہ آپ دعا کا کہہ رہے ہیں۔ تو نیچے دوسرے کسی نے اسی کے جو ہم مسلک تھا، ہم مکتب تھا، ہم نظریہ تھا، اس نے کیا کہا اگر دعا نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے پاور بھیجیں، وش کریں ان کے لیے، جی وش کریں ان کے لیے، تاکہ ان کو آپ کی وش فائدہ پہنچا سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ مثبت اور منفی، پازیٹو اور نیگیٹو وش کا عقیدہ وہ لوگ بھی رکھتے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بس یہ حسد انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی کوئی اس نے عمل نہیں کیا، کوئی ایکشن نہیں کیا، آپ کو دیکھا، پتھر نہیں اٹھا کر اس نے مارا، آپ کو دیکھا اس نے نہیں دیا، صرف اس نے دیکھا ہے۔ اور بعض لوگ، ان کے پاس نفسیاتی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے کہ ان کا دیکھنا جو ہے وہ ممکن ہے آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اس لیے پھر بعض اوقات ہمارے لوگ وہ اس کے بارے میں ٹوٹکے بتاتے ہیں، نکتے بتاتے ہیں، گھر ہو تو اس کے اوپر کٹوی لٹکا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، کالی سی، یا کوئی کالا کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، یا بچہ بہت خوبصورت ہو اس کے ماتھے پر کالخ لگا دی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں، سیاہی سی لگا دی جاتی ہے۔ یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تجربے سے ہر دین میں، ہر مذہب میں اور ہر ثقافت میں پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام نے اس کا توڑ صورتیں پیش کی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نے اس کا توڑ پیش کیا ہے، لیکن ہر ثقافت نے اس کا توڑ مختلف انداز میں اس لوگوں کے لیول کے مطابق اس کا پیش کیا ہے۔ قبلہ، صدقہ بھی اس میں دینا جو ہے وہ مطلب ٹال دیتا ہے اس چیز کو، یہ یہ صدقہ بھی اس میں ٹال جی۔ سکتا ہے، قرآن کی بعض آیات ہیں وہ ٹال سکتی ہیں، دعا اس میں جو ہے وہ ٹال سکتی ہے، ٹھیک ہے، کسی بزرگ عالم دین وہ جو قرآن کی آیات پڑھ کر کے پھونکے، اس سے بھی جو ہے افاقہ ہو سکتا ہے، ساری چیزیں اس میں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ اور کچھ ایسے تعویذ اور دعائیں ہیں جو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں کہ بچے کے گلے میں ڈال دی جائیں، اس کے ہمراہ رکھ دی جائیں، یا جس کمرے میں وہ ہے اس کمرے میں قرآن کے نیچے دعا لکھ کر کے، آیت لکھ کر کے رکھ دی جائے، اس سے بھی اس کا اثر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ جی قبلہ، جزاک اللہ جی، آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لیکچر اور بہت اچھا لگا۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ ہم نے سٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جاری ساری رکھیں۔ جی میرا سوال بیسیکلی یہ جو آپ نے جواب دیے انہی کے متعلق، صدقے کے متعلق تھا کہ صدقہ جو ہے وہ جس طرح اب ہم عام گھرانے جو ہیں وہ پیسوں کی شکل میں نکالتے ہیں، مطلب اس میں ایک تو مطلب اس کے لیے کہ حسب توفیق ہوتا ہے کہ کتنا کر دیا جائے، لیکن اس کا جو صدقے کا مصرف ہے اس کے لیے کوئی خاص حکم ہے، یا جس طرح کسی غریب کو دے سکتے ہیں، کسی مستحق کو دے سکتے ہیں، یا صدقے کی کوئی اور فارم بھی ہے، مطلب کوئی شکل ہے جس طرح اگر کہیں جس طرح کھانے کی شکل میں ہو، یا اس طرح یہ بھی بندہ صدقہ اس طرح بھی کر سکتا ہے، مطلب صدقے کی شکل؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ صدقہ جو ہے، آپ مین مقصد یہ ہے کہ غریب کو فائدہ پہنچا،
یعنی کوئی ایسی چیز جو فائدہ پہنچا رہی ہو اور جس کو فائدہ مل رہا ہے وہ غریب ہے. اب فائدہ پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، لباس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کپڑوں کی صورت میں ہو سکتا ہے، آتا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ اکٹھی ہوگی تو غریب کو مکان بنا کر بھی آپ دے سکتے. یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ غریب کو جو ہے پہنچنا چاہیے، وہ آدمی جس کا مستحق ہے. اور اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ جو صدقہ ہے غیر سید کا وہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، اور لیکن سید کا صدقہ سید کو آپ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح جو آدمی غریب ہے سید ہے وہ غیر سید کا صدقہ نہیں لے سکتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا. یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، ایک چھوٹا سا سوال اسی سلسلے میں تھا کہ جس طرح آپ مطلب کسی ادارے میں جس طرح مدد کے لیے آپ نے پیسے ڈالنے ہیں یا دینے، ایک نیت کی ہے کہ جی چلو ہیلپ کے لیے، فار ایگزامپل حیدریہ ہے یا انجمن حسینی ہے، ان کو آپ نے چندے کی مد میں پیسے کچھ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر وہ بیسیکلی آپ کی صرف نیت کا ہوتا ہے، لیکن اس میں پھر یہ بھی بعض اوقات کانفلکٹس اس طرح کی بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ کچھ عرصے بعد لیٹ سے پاکستان شفٹ ہو رہا ہے یا ملک سے باہر جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں نے 1 لاکھ فار ایگزامپل آپ کو دیا تھا تو مجھے یہ پیسے پلیز واپس کر دیں کیونکہ میں اب یہاں رہ نہیں رہا. تو وہ مطلب اس سلسلے میں کیا حکم ہے اس جی اگر اگر بندہ؟ اس نے پیسے کسی مرکز کو ادھار دیے ہیں ہوں وہ اپنے پیسے لے سکتا ہے، لیکن ڈونیشن اس نے دی ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتا، ہوں ہوں اور کیونکہ اس نے وقف کر دیے ہیں، اس نے امام کے نام پر کر دیے. ہوں اب وہ مرکز اگر ہے قائم و دائم ہے تو وہ واپس میں لینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا، جی بہتر، اور نہ ہی اس کو جو آپ دینے کے پابند ہیں. پابند ہے. جی 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 اچھا، ایک اور سوال قبلہ اسی سے ریلیٹڈ، جو خمس ہے اس کا جو حصہ ہے سہم امام جو ہے وہ ہم جس طرح اب حیدریہ ہے یا ہم لوگ کو امام بارگاہ کی کاوش کرے اس میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں مجتہد سے اجازت لے کر کے آپ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اس میں مجتہد کی اجازت کے بغیر اس میں نہیں ڈال سکتے آپ، کیونکہ اس کا ایک اپنا خاص مصرف ہے. تو بعض جگہ پر ضرورت کی بنیاد پر دیکھتے ہیں مجتہدین کہ وہاں لوگوں کو کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے، لوگ بنانا افورڈ نہیں کر سکتے، تو وہاں پر وہ اجازت دیتے ہیں، تو وہاں پر سہم امام اس میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن سہم سادات نہیں ڈالا جا سکتا. سہم سادات آپ نے ان سادات کو پہنچانا ہے جو غریب ہیں، سید ہیں، مذہب حقہ پر ہیں اور کسی علنی گناہ کا مرتکب نہیں ہو رہے. جی جی اور کوئی سوال ہے؟ جی میں ہر کوئی سوال نہیں، ابھی مکمل کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری اس عبادت کا ثواب حاضرین کے لواحقین مرحومین مرحومات کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تو زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ شیعان حیدر قرار آل بیت سے محبت کرنے والے جہاں کہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اشرار کے شر سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له. اللہم صلی علی محمد وعلی. قبلہ وہ ایک دفعہ جو بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے اس وہ میں ضرور کنڈیشن جی اس طرح اور 5 بھی دفعہ کچھ اس بتا دیں. آیت کی تلاوت کریں 5 دفعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء، 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 اما یجیب مضطر اذا دعا یکشف السوء. یا اللہ جو بیمار ہیں مومنین و مومنات حاضرین میں جو بیمار ہیں مجھ ناچیز کو شفا کاملہ وعائلہ طول عمر عطا فرما. خدایت پر رہے بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، بی بی زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ، بی بی سکینہ کے
जले हुए दामन का वास्ता, जनाब अली अकबर की जवानी का वास्ता, कासम की टुकड़े लाश का वास्ता, बीबी फातिमा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता, अमीर अल मोमिनीन के शिकाफ्ता सर का वास्ता। या अल्लाह, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा, जिन्होंने हाजत बरवरदा होने के लिए कहा, या अल्लाह उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो बीमार है शफाए कामला व इल्ला अता फरमा। या अल्लाह तू परेशानियों से महफूज फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम, रहम करने वाला, करम करने वाला। गुनाहों पर अभी तक तूने पर्दा डाले रखा है, इसके बाद भी खुदाया तू रसवा होने से हमें बचा सकता है। खुदाया तू हमें हमारी इज्जतों को, हमारी आबरों को महफूज फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जज़ाकल्लाह किबला, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, इल्तमास से दुआ। अल्लाह हाफिज़।